اب کسی بھی بڑے سے بڑے سائنسدان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ایجاد کے سلسلے میں پہلی جو اطلاع تمہیں ملی وہ اطلاع کہاں سے ملی، اس اطلاع کا سورس کیا ہے، وہ اطلاع بذات خود کیا ہے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوگا۔ کہیں سے اطلاع آئی، کہاں سے آئی، اس بارے میں نہ میں کچھ جانتا ہوں، اس بارے میں نہ میں کچھ دیکھتا ہوں، اور نہ اس بارے میں میرا کوئی تجربہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا براہ راست اقرار کر رہا ہے کہ ایجادات کے سلسلے میں پہلی جو انفارمیشن آئی ہے وہ غیب کی دنیا سے آئی ہے، یعنی ایسی جگہ سے انفارمیشن چلی یا ایسے مقام سے انفارمیشن کا اجرا ہوا کہ جس مقام کو کوئی سائنٹسٹ نہ دیکھتا ہے نہ اس نے دیکھا ہے۔ اب چونکہ غیبی رابطے سے وہ ایجاد کر رہا ہے، لیکن اس غیبی رابطے کو، اس غیبی سورس کو وہ ذہنی طور پر قبول نہیں کر رہا، اس لیے اس کی ساری ایجاد جو ہے تخریب اور شیطنت بن جائے گی۔ جیسے کہ آج آپ کے سامنے ہے کہ آپ کسی بھی ایجاد کو سامنے رکھیں، یہ تو بالکل الگ بات ہے کہ ان ایجادات سے اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ پہنچا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس موجود کے ذہن میں سوائے مادی افادیت کی اور کوئی چیز نہیں۔ یہ جو بھی سائنسی ایجاد ہوئی اس کے پیچھے یہ کہ جذبہ کار فرما ہے کہ مادی وسائل زیادہ سے زیادہ کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور مادی وسائل حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ مادی وسائل کے ذریعے ہی ساری زندگی آدمی کی چل رہی ہے، آرام و آسائش کا سلسلہ سارا مادی وسائل کی زیر اثر ہے، لیکن کیونکہ وہ خیال جہاں سے آیا، جس خیال کے تحت کسی سائنسدان نے، کسی موجد نے ایجاد کیے، وہ چونکہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، وہ کہیں سے آیا، اور جو خیال بھیجنے والا ہے وہ بالکل الگ ایک ہستی ہے۔ اس ہستی سے تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر اب وہ جو بھی کچھ کرتا ہے اس کے ذہن میں سوائے مادیت کے، سوائے وسائل کے، سوائے دولت کے اور سوائے ذات پرستی کے دوسرا کوئی خیال نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسی ایجادات کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان بنیادی چیزوں سے عوام الناس کو فائدہ کم پہنچا ہے، اور ایک مخصوص گروہ جس نے وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے فائدہ زیادہ پہنچا ہے۔ حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سائنسدان جس مادی نظریے کی تشہیر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا عملی مظاہرہ، ڈیمانسٹریشن نہ ہو اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ سائنسدان بہت کچھ جاننے کے باوجود یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مادی خول میں بند ہو کر خود اپنے نظریے کی نفی کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا غیب جو آنکھ سے نظر نہ آئے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، جبکہ ان کی ساری ترقی کا دار و مدار نظر نہ آنے والی روشنی پر ہے۔ مثلا وہی کہتے ہیں کہ کائنات کی جو بنیاد ہے اور کائنات کے اندر جتنی اشیاء ہیں ان اشیاء کی جو تخلیقی بیس وہ الیکٹران ہے، روشنی ہے۔ خود ہی وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ الیکٹران کو نہ کبھی کسی نے دیکھا اور نہ کبھی آئندہ کوئی دیکھ سکتا ہے، یعنی وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک ایسی شے کے اوپر کائنات قائم ہے جس کو مادی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ مادی آنکھ کے ذریعے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو چیز کبھی دیکھی نہیں گئی، جو چیز کبھی آئندہ دیکھی نہیں جائے گی، اس کے اوپر جب کائنات کا قیام ہے
تو اس کو غیب کے علاوہ کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ لیکن چونکہ وہ غیب کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ غیب ویب کچھ نہیں ہے، اور نہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم غیب کے بارے میں سمجھیں یا غیب کو ہم تلاش کریں۔ لیکن یہ ایک بہت ہی بڑی بے عقلی اور بہت ہی بڑی کیا کہتے ہیں جہالت، بھلے وہ بڑے سائنسداں ہوں، کہ ایک بنیادی چیز وہ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کائنات کا قیام ایک ایسی روشنی پر ہے، الیکٹران پر ہے، جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، نہ آئندہ دیکھا جائے گا۔ تو وہ ظاہر ہے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ کائنات کی جو بنیاد ہے وہ غیب کے اوپر قائم ہے۔ مذہب اور سائنس میں یہی فرق ہے کہ مذہب پہلے اسٹیج پر اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ کائنات کا یہ سسٹم ہے، یہ سارا کا سارا غیب کے اوپر قائم ہے، ایک نظام ہے جو غیبی دنیا پر قائم ہے، اور وہ غیبی دنیا بھی ایک ہستی کے زیر تابع ہے۔ غیب کا جو نظام جس ہستی کے تابع ہے وہ بھی خود غیب ہے۔ تو مادی آنکھ اور باطنی آنکھ میں یہی فرق ہے کہ جب ہم باطنی آنکھ کا تذکرہ کرتے ہیں، باطنی علوم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہاں الف اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ ایک غیب ہے، ہماری پیدائش سے پہلے ہم کہیں تھے وہ بھی غیب ہے، جہاں تھے وہ بھی غیب ہے، اس سے پہلے جہاں تھے وہ بھی غیب ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد ہمارا ہر منٹ جو گزر گیا وہ بھی غیب ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں آدمی مر گیا، مرنے کے بعد کہاں چلا گیا، وہ آتے ہوئے غیب تھا، یہ جاتے ہوئے غیب ہے۔ تو مذہب کی بنیاد غیب کے اوپر ہے، اور مذہب نے جو راستے متعین کیے ہیں اور مذہب نے جو قاعدے اور ضابطے بیان فرمائے ہیں اور جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے بڑی آخری کتاب قرآن کریم بھی ہے، اس نے اس بات پر زور دیا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ چونکہ کائنات غیب کے اوپر قائم ہے، اس لیے جو بندہ بھی جہاں سے بھی آیا وہ غیب کی دنیا سے آیا، اور جو وہ غیب کی دنیا سے آیا ظاہری غیب کی دنیا کو دیکھتا ہوا آیا۔ غیب کی دنیا سے نکلنے کے بعد جب وہ مفروضہ اور فکشن آواز سے مادی دنیا میں آ گیا یا مٹیریل میں وہ بند ہو گیا، تو غیب کی نظر ختم نہیں ہو گئی، غیب کی نظر پردے میں چلی گئی، یعنی غیب کی نظر کے اوپر مادیت کا غلاف آ گیا۔ اگر مادیت کے اس غلاف کو اپنے ارادے اور اختیار سے توڑ دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو چونکہ انسان غیب کی دنیا سے یہاں آیا ہے اور غیب کی دنیا ساری اس کی دیکھی والی ہے، اس لیے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی بیداری کی آواز میں مادی دنیا سے ہٹ کر غیب کی دنیا کا بھی مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس موجودہ سائنسدان جو ہیں وہ غیب کے تذکرے کو اپنے فلسفوں میں، اپنے نظریات میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ لندن میں سے بہت سال پہلے جب میں گیا تو وہاں ایک ڈاکٹر چغتائی صاحب ہیں، بہت پروفیسر ہیں کسی بڑے کالج کے، تو انہوں نے وہاں اپنے اساتذہ جمع کیے، اس میں زیادہ تر انگریز تھے اور بہت کم لوگ جو تھے ایشین تھے۔ وہ وہاں بحث ہوئی، کچھ تقریر ہوئی، تو وہاں ان اساتذہ کے سامنے میں نے یہی بات دہرائی کہ جو ہمارے سامنے اس وقت سائنس ہے اور سائنسی ایجادات ہیں، ان سائنسی ایجادات کی بنیاد پر آپ لوگ ممتاز ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو عروج حاصل ہو گیا ہے،
آپ لوگ حاکم کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ علوم حاصل نہیں ہے وہ چونکہ بے علم ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے، وہ سارے دانستہ طور پر نادانستہ طور پر وہ آپ کے غلام بنے۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آپ اس سائنسی ایجادات کا سہرا اپنے سر تو سجاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ بددیانتی بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ذرا تھوڑا سا لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔